پھول رکھنے کا فائدہ نہیں ہے، اگر پھول بھیجتے ہیں تو ان کی قبروں میں اعمال صالح کے پھول بھیج، قبروں پہ جا کے اگر بتی لگانے کا فائدہ نہیں ہے، اگر قبروں میں خوشبو پہنچانی ہے تو اعمال صالح کی خوشبو بھیج۔ ہاں یہ اور مقامات ہے، بعض مقامات ہیں وضاحت کر دوں، مثلا بعض مقامات ہیں جہاں پر اگربتی کو جلایا جا سکتا ہے، مثلا امام معصوم کا حرم ہو، مسجد ہو، امام باردار ہو، جہاز روایات میں ملتا ہے کہ خود امام موسیٰ علیہ السلام امام اپنے گھر میں ایک خوشبودار لکڑی کو جلاتے تھے، بلکہ روایت میں عود ہند تھی، یعنی ہند کی برے صغیر، یعنی لکڑی کو جلاتے تھے گھر میں خوشبو کے لیے تاکہ مہمان ہے تو گھر مٹتا ہو۔ تو باقی عام لوگ اس قبروں پہ اس کے جلانے کا کوئی فائدہ نہیں، عام لوگوں کی قبروں پہ پھولوں کا رکھنا فائدہ نہیں ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ قبروں پر جا کر پرندوں کے لیے دانہ رکھتے ہیں، وہاں پر پرندوں کے لیے پانی رکھتے ہیں، وہاں پر فاتحہ خوانی کرنے کا ثواب ہے، جو سب سے افضل عمل ہے قبر پہ وہ قرآن کی تلاوت کرنے کا ثواب۔ تو لہذا والدین کو خوش رکھے، والدین کو امام محمد واقعہ علیہ السلام اس کی عمر
تو لہٰذا والدین کے ساتھ نیکی کرنا، والدین کو خوش رکھنا، چاہے وہ دنیا میں زندہ ہوں یا چاہے وہ فوت ہو گئے ہوں، تو یہ ایسا عمل ہے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اس خوش نصیب کو آب کوثر سے سیراب کیا جائے گا۔ پانچواں عمل سید الرسل فرماتے ہیں یہ خوش نصیب وہ ہوگا کہ جو اپنی بیوی کو اجازت دے کہ جو بھی سائے دروازے پہ آئے وہ صدقہ و خیرات کر سکتے، شوہر اجازت دے، چونکہ خاتون کے لیے جائز نہیں ہے شوہر کی اجازت کے بغیر، یا شوہر راضی نہیں ہے تو اس کی اجازت کے بغیر وہ صدقہ و خیرات کرے۔ حتیٰ کہ فقہاء نے، جہاں تک فقہاء کا نظریہ موجود ہے، مرد نے جو خاتون کو نفقے کے طور پر جو لباس بنا کر دیا ہے، جو لباس پرانا ہو گیا ہے، خاتون اگر مرد راضی نہیں ہے، خاتون کو حق حاصل نہیں ہے مرد کی اجازت کے بغیر وہ پرانا سوٹ بھی صدقہ دے۔ اس قدر ذمہ داری نہیں۔ لہذا روایت میں ملتا ہے کہ ایک خاتون نے خواب دیکھا اپنے شوہر کو، عالم خواب میں دیکھا کہ وہ جنت کے اعلیٰ مقامات ہیں، اس کو اللہ کی نعمت مل رہی، بہت خوش ہوا۔ یہ خوش ہوئی کہ میرا شوہر الحمدللہ بہت خوش اور بہترین مقام محلہ۔ اس نے کہا کہ یہ مجھے غربت ہے کیسے ملا؟ کہا جو میں انفاق کرتا تھا، صدقہ و خیرات کرتا تھا، اللہ مہربان نے مجھے اس کا ایک اجر عطا فرمایا۔ تو وہ خاتون کہتی ہے میں بھی تو خرچ کرتی ہوں، میں بھی تو صرف کرتی ہوں، میں بھی تو انفاق فی سبیل اللہ کرتی ہوں، پھر میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں کیا اجر ہے؟ کہا کہ ہمارا بھی اللہ کے نزدیک اجر اور مقام ہے۔ کون سا؟ ملائکہ نے اس کو دکھایا، جہنم کی وادیاں ہیں جو سانپ اور بچھو اور مختلف عذاب الہی۔ خاتون گھبرا گئی، جب نیند سے اٹھ بیٹھی تو اپنے زمانے کے نبی کی خدمت میں گئی، یا نبی اللہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ایک بہت پریشانی میں مبتلا ہوں، میرا شوہر اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتا رہا ہے تو اللہ نے ابراہیم نے اس کو اجر عظیم عطا کیا ہے، اور میں بھی صدقہ و خیرات کرتی رہی ہوں تو اللہ نے میرے لیے جہنم کا عذاب کیوں رکھا ہے؟ نبی پاک فرماتے ہیں یہ بتا جو صدقہ و خیرات کو کرتی رہی ہے وہ کس مال سے کرتی رہی ہے؟ ظاہر بات میرا شوہر چھوڑ کر گیا، جو مال اسی میں سے میں خرچ کرتی رہی ہوں۔ نبی فرماتے ہیں تیرے شوہر کو جو ثواب ملا وہ اپنے مال سے رائے خدا میں صدقہ و خیرات کرتا رہا، اس لیے اللہ نے اس کو اجر عظیم عطا کیا۔ لیکن تو نے یتیم بچوں کے حق میں ناجائز تصرف کر کے رائے خدا میں یہ نیکی کرتی رہی۔ اللہ کو ایسی نیکی پسند نہیں ہے جو یتیموں کا حق ان سے چھین کر دوسروں کو دے دیا۔ لہذا دوسرے کے حق میں ہمیں حق حاصل نہیں ہے کہ ہم صدقہ و خیرات کے لیے کرتے پھریں۔ تو لہذا پانچواں عمل رسول اللہ فرماتے ہیں جو اپنی بیوی کو اجازت دے دے وہ گھر کے اموال میں جہاں مناسب سمجھے صدقہ و خیرات کرے، مرنے سے پہلے اللہ ایسے مرد کو آب کوثر سے سیراب کرے۔ سید الرسل لسان غیب سے آخری پوائنٹ رسول اللہ فرماتے ہیں وہ خاتون، وہ خوش نصیب عورت جو اپنے شوہر کی عزت کرے، میں نبی ضمانت دیتا ہوں مرنے سے پہلے اس خاتون کو آب کوثر سے سیراب کیا۔ آواز بلند سلام نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت،
معصومین کی بخشش کے لیے بآواز بلند صلوات. لہذا وہ خاتون خوش نصیب ہے، خوش قسمت ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں مرنے سے پہلے آب کوثر سے سیراب ہوگی جو شوہر کی عزت کرے. اور اگر ہم نے اس کا عملی درس لینا ہے تو آئیں ذرا کردار جناب فاطمہ زہرا میں. جناب فاطمہ زہرا وہ بی بی ہیں جو علی مرتضیٰ کا وہ عملی ان کی عزت و احترام کر کے دنیا والوں کو دکھا رہی ہیں اور بتا رہی کہ شوہر کی کیسے عزت کی جائے، ان کا کیسے وقار رکھا جائے. کبھی بھی بی بی نے فرمائش نہ کی کہ جس سے میرے شوہر نامدار کے دل کو اذیت. ملتا ہے تاریخ میں کتنی مرتبہ امیر المومنین علی حیدر کرار نے جناب سیدہ سے کہا کہ اے فاطمہ میرے لائق کوئی خدمت ہو، اے فاطمہ آپ کی کوئی حاجت ہو، آپ کی کوئی خواہش ہو. ہر مرتبہ بی بی نے یہی جواب دیا کہ اے علی مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. بی بی تو اس بات پہ ایمان رکھتی ہے جس کے پاس علی جیسا شوہر ہو پھر اسے کس چیز کی ضرورت ہے. فاطمہ زہرا وہ پاک کردار کی مالک بی بی جو شوہر کا احترام کرتی ہوئی دنیا کو درس دے رہی ہے. لیکن قربان جاؤں یہ بی بی اتنی عظمت کے مالک بی بی جس بی بی کے دروازے پہ سید الانبیاء بھی آئے، جس بی بی کی تعظیم کے لیے نبی بھی کھڑے ہوں، جس بی بی کی تعظیم کے لیے خود علی بھی کھڑے ہوں. لیکن بی بی اتنی عظمت کی مالک ہے دنیا نے کیسا اجر رسالت دیا، کیسا اجر رسالت دیا. اسلام کا حکم ہے جب کسی کے یہاں میت ہو نا، کسی کے یہاں فوت ہو جائے، حکم ہے 3 دن تک اس کے گھر میں تعزیت کے لیے جائے، 3 دن تک اس کے گھر میں کھانا پہنچ جائے. یہ صاحب مصیبت کا حق ہے دوسرے مومنین پر. اسلام کا یہ حکم ہے. میں قربان جاؤں بی بی تیرے بابا کا یہ حکم ابھی تو تازہ مسلمانوں نے سنا ہے. جس گھر میں مصیبت ہو 3 دن تک کھانا پہنچایا جائے. لیکن اجرکم علی اللہ تعالی ابھی تو رسول کا دفن بھی میدان نہ ہوا، مسلمان در زہرا پہ آئے، ہاتھ خالی نہ تھے، آئے ضرور ہے لیکن کسی کے ہاتھ میں آگ ہے تو کسی کے ہاتھ میں لکڑیاں. یا کہنے والے نے صدا دی علی کو باہر نکالو، کسی نے کہا فلا اس میں تو بنت رسول حسن و حسین بھی موجود ہیں. اس نے کہا اور مجھے پرواہ نہیں اگر رسول زادی ہو، مجھے پرواہ نہیں اگر حسن و حسین ہو. روایت کہتی ہے کہ ایک بدبخت دروازے کی طرف بڑھا، بنت محمد رو دیوار کے درمیان اس نے دروازے کو دھکا دیا. روایت کہتی ہے اس نے اس زور سے دھکا دیا بی بی کی چیخیں بلند ہوئی. اس نے شام میں جو خط لکھا خود لکھا، میں نے اپنے کانوں سے رسول زادی کے رونے کی آواز سنی. رسول زادی رو کے
مجلس اعضاء اور اس سے پہلے بھی مجلس اعضاء اور جو بھی پڑھا گیا ہے ان تمام ہمارے حسنت تبرکات کا جو انتظام ہے ان سب کا ثواب مرحومہ مقبورہ سوجا اقبال حسین سیٹھ کی روح کو احسان فرما ہمارے الہ بحق محمد و اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اس مجلس اعضاء کا ثواب شہدائے خانہ کرم ایران بھائی دلدار حسین سیٹھ اور اللہ وسعی زوجہ حاجی ثقلین سے علی رضا والقواعد بخش مرحوم اور دیگر مرحومین خاندان کی روح کو احسان فرما ہمارے الہ بحق محمد و اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام تمام اعمال حسنہ کا ثواب خادم حسین صدیقی عاشق حسین سیٹھ میاں روتر حسین اور جتنے بھی مومنین مرحومین کی سارے ثواب کے نکال ان سب کی ارواح طیبہ کو ان اعمال حسنہ کا ثواب احسان فرما بار الہ بحق محمد و اہل بیت بانیان مجلس کی توفیقات خیر اضافہ فرما ہم سب کو دینی مبین کے عمل کی توفیق عطا فرما ہم سب کے وارث و آقا صاحب اللہ وسلم کے ظہور میں تاکید فرما علماء اعلام مراجع و کرام تصائب ہمارے سروں کو خیر فرما ہم سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما ربنا تقبل دعا انک انت السمیع العلیم وبرحمتک یا ارحم الراحمین آخر میں مختصر ترحم و قیمت تصویر توحید کی تلاوت فرما کے ان تمام مرحومین کے روح کو احسان فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم